جنگ یرموک 15 ہجری میں خلافت اسلامیہ اور بازنطینی سلطنت کے درمیان لڑی گئی ایک جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اور پورا بلاد الشام خلافت راشدہ کا حصہ بن گیا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ اردن میں یرموک نام کا ایک دریا ہے جہاں پر مسلمانوں اور رومی فوجوں کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی تھی۔ رومیوں نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں کھائی تھیں اور شامات سے ہٹنے کے لیے مجبور ہوئے تھے، اس لیے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر انتقام لیں، اور اس بار 1,50,000 فوجی قوت کو اکٹھا کر کے اور ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ نفوس پر مشتمل لشکر کو یرموک کی میدان میں مسلمانوں کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ یرموک کی جنگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 5 رجب سن 15 ہجری کو واقع ہوئی۔ میدان جنگ یرموک کا میدان رومیوں کا بہت بڑا لشکر سامنے ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی عرب کا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے مسلمانوں ٹھہر جاؤ، توقف کرو، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک خاک آلود کروں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہد تعجب میں پڑ گئے کہ شاید خالد خوش طبعی کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا واقعی آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجاہدوں سے میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے، تم 30 کی بجائے 60 آدمی لے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تائید کی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے۔ اب یہ 60 کا لشکر اور وہ 60,000 کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ جبلہ بن احم غسانی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو سمجھا مسلمان ڈر کے صلح کرنے آ رہے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، صلح نہیں۔ جبلہ بن احم بولا، جا اپنا لشکر لے کر آ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے میرا 60 افراد کا لشکر۔ جبلہ بن احم نے کہا، میں نہیں چاہتا عرب کی مائیں تانا دیں کہ جبلہ بن احم نے 60,000 کے لشکر سے 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارا ایک مرد تیرے 1,000 کے برابر ہے، تو حملہ کر، پھر دیکھ تیرا کیا حشر ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لگتا تھا یہ سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر دل بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز رفتار تلوار زنی کر کے دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلواتے رہے، مگر اس رومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں زرار بن ازور، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حصار کی صورت گھوڑے ملا لیے۔ اس طرح ایک دوسرے کی حفاظت کرتے، خود کو اپنے ساتھی کو دشمن کے وار سے بچاتے اور دشمن کو قتل کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، رومی سپاہی ڈھال ہو گئے، مگر مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبیدہ اب رک جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، انشاءاللہ وہ دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگا اور مجاہدین نے آواز بلند کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ لشکر یوں ڈر کے بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرایا ہو۔
اور جبلہ بن اہم سب سے آگے تھا۔ اس مارکے میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی ہوئے، رومیوں کے 5000 لوگ قتل ہوئے۔ حوالہ جات مردان عرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56، بحوالہ فتوح الشام از علامہ واقدی صفحہ نمبر 209۔ یرموک میں مسلمانوں کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جس نے مسلمانوں کی پہلی فوجی دستے کو یرموک روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ دونوں فوجوں میں شدید جنگ چھڑ گئی، رومی فوج ہزاروں میں ہلاک ہوئے یا قیدی بنائے گئے، اور کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور رومی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ جب اس کی خبر رومی بادشاہ ہرکل کو دی گئی تو انطاکیہ کے شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کے سربراہی کر رہا تھا۔ خبر سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ یعنی استنبول ترکی چلا گیا اور بڑی حسرت سے کہا، علیک یا سوریہ السلام ونعمن البلد ھذا لعبدوا، الوداع سرزمین شام۔ کتنی خوبصورت سرزمین دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس میں عیسائیوں کو بے انتہا جانی و مالی نقصان ہوا اور واضح فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں عمرو بن سعید، ابان بن سعید، اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن سفیان، سعید بن حارث، حیل بن عمرو، حشام بن العاص، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھائی جیسے مسلمان شہید ہو گئے۔ بحوالہ کینیڈی 2006، نکولی 1994، اکرم 2004، تاریخ ابن خلدون صفحہ نمبر 1 489، اسفری تاریخ خلیفہ ابن خیاس صفحہ نمبر 88، فتح الشام از علامہ واقدی صفحہ نمبر 209، مردان عرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کامنٹ میں مجھے لازمی بتائیے ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ ایک اور جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔